ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم عالیان بھائی، میں ثانیہ بات کر رہی ہوں۔ عالیان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ فون میں ثانیہ کی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام ثانی، یہ کون ہے بدتمیز؟ تمہارا پوچھا تو لڑنے لگی۔ اس لڑکی کو کوئی مینٹل ایشو ہے کیا؟ عالیان سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ سوری بھائی، وہ میری دوست چاہت تھی۔ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے میں تھوڑی اداس تھی، تو وہ کیا ہے نا بھائی، وہ تھوڑی ایموشنل ہے، اس لیے کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ ثانیہ نے چاہت کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، جو ابھی بڑے مزے سے بیڈ پہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ چھوڑے نا بھائی اسے۔ آپ بتائیے، آپ شادی میں کیوں نہیں آئے؟ میں بہت ناراض ہوں آپ سے، ثانیہ خفگی سے بولی۔ سوری گڑیا، آنا تو چاہتا تھا میں، لیکن وہ بس کیا نا ہاسپٹل میں اور فاران کے پیپر تھے، اس لیے نہیں آ سکا۔ سوری ونس اگین، عالیان اسے بنانے لگا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، ثانیہ بولی۔ پھر کافی دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ چاہت وہاں سے پہلے ہی کھسک گئی تھی، کیونکہ جو حرکت وہ آج کر چکی تھی ثانیہ بہت غصہ کرنے والی تھی۔ ثانیہ پھر تیار ہو کے نیچے گئی۔ چاہت ہر کام میں پیش تھی۔ چاہت، تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں، ثانیہ دانت پیس کر اس کے دل ہی دل میں مخاطب ہو رہی تھی۔ او یار، کیا کر رہی ہو؟ کیوں مار رہی ہو؟ میں نے جو بھی کچھ کیا تمہارے لیے کیا یار۔ چاہت دہائیاں دیتے ہوئے بیڈ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ ثانیہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور مسلسل اس پر کشن پھینک رہی تھی، اور چاہت اسے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالیان سے بدتمیزی کے بعد چاہت ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جب ثانیہ نیچے گئی تو چاہت اس کی امی سے گپے لڑا رہی تھی۔ اس کے بعد فنکشن شروع ہوا، جو گھر کی سطح پہ ہی تھا، بس قریبی رشتہ دار ہی شامل تھے۔ فنکشن کے دوران ثانیہ اسے کچھ نہ کہہ سکی تھی، لیکن وقفے سے گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ چاہت ڈھیٹ بنی دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ جب سب فنکشن سے فارغ ہوئے تو ثانیہ نے آتے ہی چاہت کے کشنز پہ حملہ کر دیا، جو ابھی واش روم سے چینج کر کے نکلی تھی۔ چاہت، تجھے پتا ہے تو نے آج زندگی کا سب سے بڑا بھنڈ مارا ہے، تجھے کیا ضرورت تھی عالیان بھائی سے اس طرح جھگڑنے کی؟ تجھے پتا ہے کتنے شرمندہ ہوئی ہوں میں بھائی کے سامنے؟ کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ کیسی دوست ہے ثانیہ کی؟ ایک دم بدتمیز۔ صبح کہتی ہیں تیری امی کے اس وقت ہر وقت تو پنگے لیتی رہتی ہے۔ ثانیہ مسلسل چاہت پہ کشن پھینک رہی تھی اور اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جو بیڈ پہ چڑھی ہوئی تھی۔ یار، میں غصے میں آ گئی تھی، مجھ سے تیری برداشت نہیں ہو رہی تھی اداسی، اس لیے غصے میں سب کچھ منہ سے نکل گیا۔ یار ریئلی سوری، میری سچ میں تمہارے یا تمہارے بھائی کو ہرٹ کرنے کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، پلیز یار معاف کر دے۔ چاہت ثانیہ سے معافی مانگنے لگی۔ ثانیہ رک گئی اور پاس ہی سوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ سیریس ہو گئی تو چاہت اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ تو ناراض ہے یار؟ معافی مانگ تو رہی ہوں۔ چاہت بھی سیریس ہو گئی۔ ثانیہ نے چاہت کو گلے لگا لیا۔ چاہت، تم کتنی اچھی ہو، میری اداسی دیکھ کے عالیان بھائی سے لڑ گئی۔ آئی لو یو یار، میں کتنی لکی ہوں جو مجھے تم جیسی دوست ملی۔ اچھا، اب زیادہ سینٹی نہ ہو، ویسے تمہارے عالیان بھائی کو بہت باتیں سنائی ہیں میں نے، عقل بھی ٹھکانے لگ گئی ہوگی۔ چاہت نے ثانیہ کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ ثانیہ مسکرا دی۔ اچھا چل، تو چینج کر لے، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کچن کی طرف چل دی۔ چاہت، تم کبھی کبھی ایسا کچھ کر جاتی ہو جس کی کوئی امید نہیں کر سکتا۔ چاہت کے جانے کے بعد ثانیہ خود سے بولی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے دن گزر گئے اور شادی کا دن آن پہنچا۔ ثانیہ اور چاہت پارلر گئی ہوئی تھی۔ ثانیہ کا میرون کلر کا لہنگا تھا جس پہ نگوں کا کام ہوا تھا، اور سر پر ڈل گولڈن کلر کا دوپٹہ تھا۔ اس کے ساتھ ہیوی جولری اور نفاست سے کیے میک اپ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چاہت نے گولڈن کلر کے کنٹراسٹ میں پاؤں تک جھولتی فراک پہنی رکھی تھی۔ کرلی بالوں کا بن بنائے لائٹ سے میک اپ میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ فرحان جب دونوں کو لینے پارلر پہنچا تو چاہت کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فرحان کو اپنی بے اختیاری پہ جی بھر کے غصہ آیا۔ انہیں لے کر وہ ہال پہنچا۔ ان کی نظر بار بار چاہت کی طرف چلی جاتی، لیکن وہ خود پہ قابو پاتا۔ آج تو کوئی بہت پیارا لگ رہا ہے، کہیں احمر بھائی بے ہوشی نہ ہو جائے۔ یار سچ میں تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، احمر بھائی کے ہوش ہی نہ اڑ جائے۔ چاہت ثانیہ کو لگاتار چھیڑ رہی تھی اور ثانیہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اتنے میں بارات آنے کا شور مچا۔ بارات کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ نکاح کے بعد فرحان اور چاہت نے احمر سے پیسے بٹورے۔ وہ ابھی اسٹیج سے اتری تھی کہ اسے سامنے سے اپنی امی ابا آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً ان کے پاس گئی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنے امی ابا سے مل رہی تھی۔ چاہت نے انہیں بہت مس کیا۔ ان سے ملنے گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، مجھے لگا آپ لوگ آئیں گے ہی نہیں۔ ہم نے بھی تمہیں بہت مس کیا میرا بیٹا، تمہارے بغیر تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، ادریس صاحب لاڈ سے بولے۔ اپنی امی سے نہیں ملو گی؟ عافیہ باہیں پھیلا کر چاہت کو بلانے لگی۔ چاہت فوراً ان سے لپٹ گئی۔ اچھا امی بابا آئے نا، میں آپ کو ثانی کی فیملی سے ملواتی ہوں۔ چاہت آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے انہیں اس طرف لے کے چلی گئی جہاں شائستہ، فرحان اور معظم صاحب کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آنٹی، چاہت نے شائستہ کو آواز دی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آنٹی، مجھے آپ کو اپنی امی بابا سے ملوانا ہے۔ امی بابا، یہ ثانی کی امی ہے، یہ اس کے ماموں، اور یہ فرحان بھائی، انہیں تو آپ جانتے ہی ہیں۔
चाहत उनका तारुफ करवाने लगी। चाहत ने कहा तो उन्होंने सलाम किया। शाइस्ता ने जवाब दिया। दूसरी तरफ मौज़म साहब इदरीस साहब को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके क्लास फेलो से मुशाबहत रखते थे, जो मैट्रिक तक उनके साथ पढ़े थे। आपका नाम इदरीस है क्या? मौज़म साहब पूछ बैठे। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? इदरीस साहब ने जवाब दिया। यार इदरीस, मैं मौज़म हूँ, तुम भूल गए मुझे? हमने मैट्रिक साथ किया था, कुछ याद आया? मौज़म साहब इतने सालों बाद पुराने दोस्त को देखकर पुरजोश हो गए। इदरीस साहब को याद आया तो वो बोले, इतने साल बाद मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, अब तो तुम बुढ़े हो गए हो। ये कह के दोनों गले मिले। दोनों अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुए। दरअसल मौज़म साहब और इदरीस साहब ने स्कूलिंग साथ की थी, दोनों मैट्रिक तक साथ पढ़े थे, फिर कॉलेज में अलग हो गए। मौज़म साहब ने मेडिकल में दाखिला लिया, जबकि इदरीस साहब ने आर्ट कॉलेज में, तो दोनों की फील्ड अलग हो गई। वो दोनों अलग हो गए, आज इतने साल बाद मिले तो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान थे। मौज़म इनकी हैरानगी दूर करते हुए बोले, हम दोनों स्कूल टाइम के दोस्त हैं, काफ़ी अरसा हुआ रब्ता नहीं था हमारा। इदरीस गांव से शहर पढ़ने आया था, मैट्रिक हमने साथ की थी, लेकिन इंटर में फील्ड्स और कॉलेज चेंज हो गए और राब्ता मुनक़ता हो गया। ये सब बता रहे थे, लारैब भी वहाँ आ गई। दोनों ने अपनी वाइफ्स का तारुफ करवाया। देखे ना अंकल, दुनिया वाकई गोल है। अब बाबा से इतने सालों बाद मिले, वो भी फिल्मी स्टाइल में। चाहत बहुत खुश थी। वैसे इदरीस, तुम्हारी बेटी को देख के मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है मेरा इससे। मुझे अपनाई सी महसूस होती थी। मौज़म चाहत के सर पर हाथ रखते हुए बोले तो सब मुस्कुरा दिए। चाहत इस वक्त अहमद और सानिया की खिंचाई कर रही थी। सब लोगों ने इदरीस और मौज़म को अकेला छोड़ दिया। दोनों इस वक्त बैठे पुराने दौर की बातें कर रहे थे। वैसे मौज़म, तूने बताया नहीं कि तेरे कितने बच्चे हैं? भाभी से तो मिलवा दिया, लेकिन अपने बच्चों से भी मिलवाना। इदरीस साहब बोले, यार मेरे 2 बेटे हैं, वो नहीं आए, वहाँ बहुत काम था हॉस्पिटल में। मेरा बड़ा बेटा आलियान सर्जन है ना, और छोटे बेटे के एग्ज़ाम्स थे, इसलिए वो नहीं आ सके। दोनों बैठे बातें कर रहे थे। इसके बाद खाना लग गया, खाना खाया गया। रुखसती का वक्त आन पहुंचा। सानिया को दुआओं तले रुखसत किया गया। चाहत अपने वालिदैन के साथ घर के लिए निकल गई। इदरीस साहब ने मौज़म साहब को वलीमे के बाद घर आने की दावत दी, जो उन्होंने खुश दिली से कबूल कर ली। वैसे भी इन्हें रिश्ते की बात करने जाना था, लारेब की तरह। अब मौज़म साहब भी चाहते थे कि चाहत, जो कि इत्तेफाक से इनके दोस्त की बेटी है, आलियान की दुल्हन बने। इन्हें पहले भी चाहत पसंद थी, लेकिन जब तो इन्हें पता भी नहीं चला कि चाहत इनके दोस्त जिगरी की बेटी है, वो इन्हें और अजीज हो गई। एक तो इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। चाहत उठ जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? एक हफ्ते से छुट्टी पे हो और देखो मोहतरमा की नींदें ही नहीं पूरी हो रही। चाहत, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, उठ जा, वरना मैं ना तुम्हारे ऊपर जग उलट देना है पानी का। पता नहीं शादी के बाद क्या होगा इसका। आफिया बहुत देर से चाहत को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। सानिया की रुखसती के बाद वो वापस रात को अपनी अम्मी बाबा के साथ घर आ गई थी, और थकावट की वजह से वो गहरी नींद में थी कि आफिया उसे मुसलसल जगाने की कोशिश कर रही थी। और चाहत ने मुंह तक कंफर्टर ले रखा था, तो आफिया की बातों से झुंझला के कंफर्टर के अंदर बोली, अम्मी, मैं कल ही तो वापस आई हूँ और आप मुझे डांटने लगी हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं ना कोई बहुत ही बड़ी मुजरिम हूँ और आप कोई जेलर, हर वक्त जेलर की तरह टॉर्चर करती रहती हैं। चाहत ने अपने शिकवे शुरू कर दिए। ज्यादा फजूल बातें मत करो, तुम उठ रही हो कि मैं लाऊं पानी? आफिया ने उसे धमकी दी, जो कारामद साबित हुई, और चाहत उठ के बैठ गई, क्योंकि उसकी अम्मी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। अच्छा ना, उठ रही हूँ, आप तो पक्की जेलर हैं कि एकदम जाबर। ये कह के चाहत कहका लगाती बेड से कूदी, क्योंकि आफिया अपनी चप्पल उतार चुकी थी। इससे पहले उनकी चप्पल उसकी कमर को सहलाती, इसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और उसकी बातों पे मुस्कुराती किचन में चली गई। एक चाहत ही तो थी इनके घर की रौनक। इन्हीं को पता था कि कैसे इन दोनों मियाँ बीवी ने ये एक हफ्ता चाहत के बगैर गुजारा है। घर जैसे काटने को दौड़ता था। चाहत तैयार होकर अभी बाहर आई ही थी तो नाश्ते की टेबल पे इदरीस साहब न्यूज़पेपर लेके बैठे थे। चाहत ने अपने बाबा को सलाम किया, जिसका उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपनी अम्मी को आवाज़ लगाई नाश्ते के लिए। अम्मी, नाश्ता देना जल्दी से, वरना मैं भूख से फौत ही ना हो जाऊं। जल्दी करे ना, सब्र कर लो, 1 मिनट ला रही हूँ। हर वक्त बस हवा के घोड़े पे सवार रहती हो, आफिया किचन से निकलते हुए बोली। चाहत ने नाश्ता शुरू किया। अम्मी, आज मैं यूनि से जल्दी वापस आ जाऊंगी, फिर हमें सानी के वलीमे में भी जाना है। आपको तो पता है, अगर ना गई तो सानिया ने मुझे बाद में ताने मार मार के ही मार देना है। चाहत हंसते हुए आफिया को मुखातिब करके बोल रही थी, और बाबा और आपने तो हर हाल में चलना है। आपको पता, मुअज्जम अंकल आपका वेट कर रहे होंगे। हाँ मेरा बेटा, तुम सही कह रही हो, हम ज़रूर चलेंगे। और मुअज्जम इस दिन बता रहा था कि उसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। इदरीस साहब चाहत से बोले, जो कि बस यूनी के लिए निकल रही थी। हाँ बाबा, आप लोग बस रेडी रहना, ओके? फिर चलें? ओके, अल्लाह हाफिज़। ये कह के चाहत घर से निकल गई। इदरीस साहब भी कुछ देर में ऑफिस के लिए निकल गए। कहाँ थे तुम? आलियान ने अबरू उठा के अफान से पूछा, जो कि अभी अभी घर में
ہاتھوں میں فٹ بال لیے داخل ہوا تھا۔ بھائی آج آپ اتنی جلدی آ گئے ہاسپٹل سے؟ عفان نے اچانک عالیان کو دیکھا تو ہڑبڑاہٹ کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بات مت بدلو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے ایگزامز ہیں اور تم باہر مٹر گشتیاں کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے لگا عفان صاحب تو گھر پر بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہوں گے، چلو ایگزام کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن فٹ بال سے جان تو چھوڑی۔ لیکن یہاں کیا؟ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے تم اپنی محبوبہ مطلب فٹ بال کو لے کر نکل گئے۔ عالیان عفان کو مسلسل گھورتے ہوئے اور آ رہا تھا۔ عفان کا تو جیسے سانس ہی حلق میں اٹک گیا تھا۔ بھائی میں تو پڑھ ہی رہا تھا، لیکن میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو سوچا تھوڑا فریش ہو جاؤں۔ عفان اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولا، زیادہ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کبھی پتہ نہ چلتا اگر آج میں جلدی گھر نہ آتا۔ وہ تو آج پیشنٹس کم تھے اس لیے جلدی فری ہو گیا، اب جاؤ جا کر اسٹڈی کرو اور اسے مجھے دو۔ عالیان نے عفان کے ہاتھوں سے فٹ بال لے لی۔ بھائی لیکن وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عالیان نے ٹوکا، لیکن کچھ نہیں، اور تمہاری یہ محبوبہ فٹ بال تمہارے ایگزامز تک میرے پاس رہے گی۔ جاؤ روم میں، اور مجھے تم ادھر ادھر گھومتے نظر نہ آؤ۔ عالیان نے انگلی اٹھا کے وارن کیا اور عفان سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا اور ساتھ عالیان کو کوسنے لگا۔ اللہ کرے آپ کو ایسی بیوی ملے جو آپ کو دن میں تارے دکھا دے، جو آپ کو سیدھا کر دے، ہر وقت اپنے کھڑوس پن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سدھر سکتا۔ عالیان تعصب سے سر ہلاتے بولا۔ چاہت گھر آتے ہی ولیمے کے لیے تیار ہو گئی، وہ بھی کسی طور لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آج چاہت نے گولڈن کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ چاہت کی ہائٹ اونچی تھی تو وہ ساڑی میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، ساتھ میں اپنے کرلی بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنے میک اپ کے فائنل ٹچ کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا، اپنی تیاری چیک کی اور پھر اپنے والدین کے ساتھ ہال کے لیے نکل گئی۔ ہال پہنچتے ہی چاہت سب سے پہلے ملنے کے بعد ثانیہ کے پاس اسٹیج پر پہنچ گئی، جو احمر کے پہلو میں بیٹھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ احمر کی محبت نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ اسٹیج پہ جاتے ہی ثانیہ سے گلے ملی اور اسے باتیں کرنے لگی۔ فاران بھی دور سے اسے دیکھ کر اپنے دل کی آرزو پوری کر رہا تھا۔ وہ دونوں کئی دنوں کے بعد پرتگال جانا چاہتا تھا، اسے کچھ بزنس کے متعلق کام تھا۔ عافیہ لاریب سے باتیں کر رہی تھی اور ان دونوں کی باتوں کا موضوع چاہت ہی تھی۔ اس کی عادتیں، اس کی شرارتیں، یہ سب لاریب بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ عالیان کے بارے میں بھی بات کر رہی تھی۔ معظم اور ادریس بھی دونوں آپس میں کچھ گپیوں میں مصروف تھے کہ معظم صاحب بولے، ادریس میں تم سے کچھ مانگوں، تم وعدہ کرو تم منع نہیں کرو گے۔ ارے یار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، تمہارے لیے میری جان بھی حاضر ہے، مانگ کے تو دیکھو۔ ادریس صاحب نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، یار تم سے تمہاری سب سے قیمتی چیز مانگ رہا ہوں، مجھے مایوس نہ کرنا۔ معظم نے پھر سے تمہید باندھی، ایسی کیا چیز ہے جو تم اتنا جھجک رہے ہو مانگتے ہوئے؟ کھل کے بتاؤ معظم۔ ادریس صاحب نے انہیں متجسس انداز میں کہا، میں چاہت کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ معظم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، چاہت تمہاری بیٹی بھی ہے۔ ادریس صاحب نے جواب دیا، تم نہیں سمجھ رہے ادریس، میں چاہت کو ہمیشہ کے لیے بیٹی بنا کر اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے عالیان کی شادی چاہت سے کرنا چاہتا ہوں۔ معظم مدعے پر آئے۔ ادریس صاحب کچھ دن حیران ہوئے، پھر کچھ سوچنے کے چکتے ہوئے بولے، پر ایسے کیسے، مطلب اتنی جلدی؟ پرور کچھ نہیں ادریس، ویسے بھی تمہیں ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی سے چاہت کی شادی تو کرنی ہے، تو پھر عالیان سے کیوں نہیں؟ ویسے بھی چاہت ہمارے گھر جائے گی تو ہمیں، تم یقین رکھو کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں۔ ہمارا عالیان ایک بہت ہی سلجھا ہوا، سمجھدار اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، سرجن ہے۔ دیکھو ایز اے فادر میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن یقین کرو کہ چاہت ہمارے گھر بیٹی بن کے آئے گی، بس تم ہاں کہہ دو۔ معظم بولے، بات یہ نہیں ہے معظم، بات یہ ہے کہ میں اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ اکیلے نہیں لے سکتا۔ میں پہلے چاہت اور عافیہ سے بات کروں گا، اگر انہوں نے ہاں کر دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ویسے بھی مجھے واقعی بہت خوشی ہوگی کہ اگر میری بیٹی تمہارے گھر کی بہو بنے۔ ادریس صاحب مسکراتے ہوئے بولے، شکریہ یار، بس اب چاہت ہاں کہہ دے تو پھر میں فوراً اپنے گھر کی بہو بنا لوں گا اسے۔ معظم چہکتے ہوئے بولے۔ ادریس مسکراتے رہے۔ پہلے تو وہ واقعی اس بات کی امید نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو وہ واقعی چاہتے تھے کہ چاہت کی شادی عالیان سے ہو، کیونکہ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا۔ جیسے انہیں معظم عزیز تھے ایسے ہی عالیان بھی ہو گیا۔ معظم صاحب تو پہلے باقاعدہ ادریس صاحب کے گھر جا کر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن لاریب نے ان کے ادریس صاحب کے تعلقات جاننے کے بعد ایک ذرا وقت ضائع کیے بغیر بات کرنے کی ضد کی، جو معظم مان گئے۔ اس کے بعد فنکشن اختتام کو پہنچا، اپنے ادریس صاحب گھر کے لیے نکل گئے۔ سارے راستے وہ یہ سوچتے رہے کہ کہیں چاہت منع نہ کر دے۔ وہ اپنے عزیز دوست کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چاہت گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اور تھکاوٹ کی وجہ سے جلد سو گئی، لیکن ادریس کسی سوچ میں گم تھے۔ عافیہ کافی دیر سے ان کی خاموشی نوٹ کر رہی تھی، تو ان کے سامنے بیڈ پہ بیٹھی وہ بولی، کیا بات ہے، میں آپ کو پورے راستے نوٹ کرتی آئی ہوں، آپ کافی چپ تھے، چاہت کی باتوں کا بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ادریس صاحب نے اپنی شریک حیات کو دیکھا، جو ان کے بنا کچھ کہے سب کچھ سمجھ جاتی تھی۔ عافیہ، ہماری چاہت کے لیے رشتہ آیا ہے۔ معظم نے اپنے بیٹے عالیان کے لیے ہماری چاہت کا رشتہ مانگا ہے، ادریس بولے۔ عافیہ کو خوشی بہت ہوئی،
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری چاہت کے لیے رشتہ آیا، وہ بھی معظم بھائی کے بیٹے کا؟ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم انہیں اچھے سے جانتے ہیں۔ ویسے ان کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ عافیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر وہ بھی اپنی بیٹی کا گھر بستے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا کیا نام تھا؟ ہاں آلیان، سرجن ہے وہیں US میں، کافی اچھا لڑکا ہے جیسا معظم نے بتایا۔ ویسے اس کا بیٹا ہے تو اچھا ہی ہوگا، ادریس بولے۔ تو پھر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ عافیہ ان کی پریشانی دیکھ کر بولی۔ عافیہ، میرے یار نے مجھ سے بہت مان سے رشتہ مانگا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں چاہت کی مرضی کے بغیر ہاں نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر چاہت نے انکار کر دیا تو میرے دوست کا مان ٹوٹ جائے گا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ ایک طرف ان کا جگری یار تھا اور دوسری طرف ان کا جگر کا ٹکڑا۔ وہ کسی ایک کو بھی پریشان دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے یقین ہے میری چاہت اپنے بابا کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی، آپ فکر مت کیجیے، چاہت آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ عافیہ نے پر اعتماد لہجے میں بات کی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ادریس صاحب پر امید لہجے میں بولے۔ سورج کی روشنی چھن کرتی چاہت کے کمرے کے پردوں سے آتی اس کے چہرے پر پڑی تو چاہت نے کسمسا کی آنکھیں کھولی اور ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ جب باہر سے آئی تو اس کی امی اسے اٹھانے کی غرض سے کمرے میں آئیں تو چاہت شیشے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ چاہت، چلو اچھا ہوا تو تم جاگ گئی، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، تمہارے بابا کو تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، عافیہ نے چاہت کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ چاہت اپنی امی کا یہ رویہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، وہ کچھ پریشان سی لگی اسے۔ کیا بات ہے امی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں، چاہت نے اپنی امی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، بس تمہارے بابا نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اب جلدی کرو، یونی بھی تو جانا ہے، عافیہ نے کہا تو چاہت نے اسبات میں سر ہلایا اور عافیہ کے ساتھ چل دی۔ السلام علیکم بابا، امی بتا رہی تھی آپ نے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، چاہت نے آتے ہی سلام کیا اور ادریس سے پوچھا۔ ہاں بیٹا بیٹھو، انہوں نے چاہت کو بیٹھنے کا کہا۔ اب چاہت کو بھی بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، وہ بیٹھ گئی۔ بیٹا تمہیں اپنے بابا پہ یقین تو ہے نا؟ اگر میں اور تمہاری ماں تمہاری زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ کریں تو کیا تم ہمارے فیصلے میں ہمارا ساتھ دو گی؟ ادریس صاحب نے تمہید باندھی۔ عافیہ بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا، اسے چاہت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے بابا کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ ہی لیں گے، آپ دونوں نے میرے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہا ہے، تو میں کیوں آپ دونوں کا فیصلہ نہیں مانوں گی؟ لیکن فیصلہ کس بارے میں ہے بابا؟ چاہت نے پوچھا تو ادریس صاحب بولے۔ چاہت تمہارے لیے معظم نے اپنے بیٹے آلیان کا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے تمہارا فیصلہ پہلے جاننا ضروری سمجھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں اسے انکار کر دیتا۔ نہیں، ہاں کر دیتا ہوں، لیکن اس نے بہت مان سے رشتہ مانگا ہے۔ ادریس نے بڑے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ تو حیران تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، اس کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی چپکی دیکھ کر عافیہ بولی، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو امی مجھے کوئی پسند نہیں ہے، لیکن ایسے کیسے؟ میرا مطلب ہے میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہت نے جواب دیا۔ آخر کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ عافیہ نے وجہ جاننی چاہی۔ امی میں آپ کو اور بابا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، میری شادی کے بعد آپ دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ ویسے بھی میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ بیٹا بس اتنی سی بات ہے، ایک نہ ایک دن تو ہر کسی کو شادی کرنی پڑتی ہے، تو تمہیں بھی کرنی ہے، تو اب کیوں نہیں؟ ویسے بھی معظم کے بیٹے جیسا سلجھا ہوا لڑکا پھر نہیں ملے گا، اور پھر تمہاری شادی وہاں ہوگی تو ہم دونوں بھی پرسکون ہوں گے، اور جہاں تک بات ہے ہماری تو تم ہماری فکر چھوڑ دو، اور پڑھائی شادی کے بعد بھی ہوگی۔ ادریس اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ چاہت بیٹا، ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی بھی بہتر نہیں چاہ سکتا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہاں کر دو، بڑے مان سے مانگا ہے معظم نے رشتہ، میرا اور اس کا مان مت توڑنا، ادریس صاحب نے التجائی لہجے میں کہا تو چاہت تڑپ اٹھی۔ بابا پلیز ایسی باتیں مت کرے، میں آپ کا مان ہرگز نہیں ٹوٹنے دوں گی، اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط چاہت؟ عافیہ نے استفسار کیا۔ یہی کہ میں شادی کے بعد اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، اور اگر چاہے تو اپنی ڈریم جاب بھی کروں گی۔ چاہت نے شرط بتائی تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ چاہت آپ کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی، عافیہ خوشی سے بولی۔ ادریس نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ماموں۔ فرحان نیچے لاؤنج میں آیا تو معظم صاحب لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہے تھے۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، کہاں جا رہے ہو اتنی صبح؟ معظم نے فرحان کو نقص سا تیار ہاتھوں میں لیپ ٹاپ کا بیگ لیے کھڑے دیکھا تو پوچھا۔ ماموں میں آفس جا رہا ہوں، آج جلدی جانا ہے آفس، کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، مجھے کل پرتگال کے لیے بھی نکلنا ہے، وہاں اپنے بزنس کا سیٹ اپ کرنا ہے، تو مجھے شاید آنے میں 2-3 ہفتے لگ جائیں۔ فرحان نے معظم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے بزنس کو فورن میں ایکسپینڈ کر رہے ہو، اب ماشاءاللہ تمہارا بزنس بھی بہت کامیاب ہو گیا ہے، تو ہمیں تمہاری شادی کی بریانی کب نصیب ہوگی؟ معظم صاحب شریف بولے۔ تو فرحان ہنس پڑا، بہت جلد، آپ میری شادی کی بریانی بھی بہت جلد کھائیں گے، بس میرا بزنس ایک بار پرتگال میں سیٹ ہو جائے۔ فرحان نے شادی کا ذکر کیا تو اس کے سامنے چاہت کا عکس لہرایا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، او ہو فرحان تم تو بہت تیز نکلے، لگتا کوئی پسند آ گیا ہے، ویسے کون ہے ہماری ہونے والی بہو؟ ہاں
मौज़म साहब उसे छेड़ते हुए बोले तो फरहान मुस्कुराते हुए गर्दन सहलाने लगा। मामू वो इससे पहले कि वो कुछ बोलता शाइस्ता वहाँ आ गई और बोली, अरे फरहान तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। मौज़म तुम भी चलो नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी, अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, बहुत बिजी हूँगा आज, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। ये कह के वो बाहर निकल गया। मौज़म डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रहे थे कि उनका फ़ोन बजा। स्क्रीन पे इदरीस साहब का नाम शो हो रहा था। मौज़म ने बगैर किसी देर के फ़ोन उठाया तो इदरीस साहब ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने जवाब दिया। मौज़म तुम्हारे लिए खुशखबरी है, चाहत मान गई है इस रिश्ते के लिए, इदरीस साहब ने खुशी से उन्हें बताया। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।